السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ ارب درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ میرے ناظرین اکرام، میں سب سے زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ آپ تک کوئی بھی پیغام نہیں پہنچتا۔ اس کی بڑی وجوہات یہ ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں یہاں سروس کافی ویک ہے، اور یہاں پر میں اپنی کوئی بھی ایسی ویڈیو اگر اپلوڈس کرتا ہوں تو دو تین دن کے بعد جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے۔ میرا جو اکثر مقصد وہی ہوتا ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور جب اللہ چاہے جس وقت چاہے وہ واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر جب یہ امانت اللہ کے پاس پہنچے اور اس کے اندر خیانت ہوگی تو پھر شاید ہم اللہ کی رحمت سے محروم رہے گی۔ تو اس میں خیانت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین زندگی دی، بہترین جسم، دل، دماغ، ہر چیز فراہم کیا، جو اگر آج دنیا کے اندر اس کی ریسرچ کریں تو صرف دل کی دھڑکن کے لیے 1 گھنٹہ فی جو گھنٹہ ہے، اگر کوئی دل کا مریض ہے تو اس کے دل کی دھڑکن برقرار رکھنے کے لیے جو ڈاکٹرس ہیں وہ فی گھنٹہ $200 لیتے ہیں۔ $200 کا کتنا بنتا ہے آپ اپنے ممالک کے حساب سے اس کا حساب لگا لیتے ہیں۔ اور اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں 60 سال، 70 سال، 100 سال تک اس دل کو خون جو ہے رواں دواں اس کے اندر رکھا ہے، اس کو برقرار رکھا، لیکن اس کی کوئی فیس نہیں، فی سبیل اللہ۔ یہ جو آنکھیں ہیں، اگر کسی کی نظر چلی جائے تو وہ لاکھوں ڈالر لگا دے پھر بھی اس کی نظر واپس نہیں آ سکتی، اور کسی کی آتی بھی ہے تو اسی کی آتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی نظر بیک سائڈ سے بالکل اس کی بیٹری برقرار ہو، ورنہ وہ ہزاروں پاؤنڈ ڈالر جو مرضی خرچ کر لے، لیکن اللہ اتنے رحیم ہیں کہ انہوں نے بغیر فیس کے ہمیں یہ بخشی ہوئی۔ ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، اور ہر اعضا، اگر جسم کے 360 جوڑے ہیں، اگر ہم دن میں 1000 دفعہ ان کے اللہ سے شکر گزاری کے سجدے کریں، ہزاروں سجدے، تو کم ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ ہر چیز ہمیں فی سبیل اللہ دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک خسارے والی بات ہے۔ خدا را اپنے آپ کو دین اور اسلام کے دائرے کے اندر اپنا وقت گزاریں اور اپنے آپ کو رواں دواں رکھیں۔ اللہ نے آپ کو ہر جتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی کوئی دنیا میں چھین لے تو یقین جانیے دنیا پوری ادھوری رہ جاتی ہے۔ جو ہمارے دل کو خون سپلائی کرتا ہے جگر، دنیا میں 4000 ہارس پاور کی جو موٹر ہے وہ بھی اس طرح 15 میل تک جو ہے اسپیڈ سے کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی، پانی ہو کچھ بھی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی سبیل اللہ ہمیں ایک ایسا جگر بخشا ہے جو دل ہزاروں بار دھڑکتا ہے، کہوں پہ اس دن میں 4060 مرتبہ یا اس سے زیادہ اوپر نیچے وہ دھڑکتا ہے۔ اس کی دھڑکن کون برقرار رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فیس سے بھی کوئی ہم سے فیس نہیں لیتا۔ آج اگر ہم روشنی مہینے کے اندر جب استعمال کرتے ہیں تو ہزاروں بل آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورج دیا بغیر کسی معاوضے کے۔ اسی طرح اگر آکسیجن انسان کو ضرورت پڑ جائے تو ہزاروں روپے اس کے لگتے ہیں، لیکن اللہ نے فیس ہر چیز دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، اللہ کے خلاف جاتے ہیں۔ خدا را اس سے بچیے۔ اور یہی وجہ ہے جو آج مسلمان ہم پریشانیوں میں، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم عام انسان اور جن جیسی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے مومن بندے جو ہیں وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، جن پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ اللہ نے واضح ان کی زندگی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ بے شک میں نیک لوگوں کے اعمالوں کو ضائع نہیں کرتا، اور میرے پاس ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اجر ہے۔
اب یاد رکھیے جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی ذات، اور اس نے ہر چیز بخشی بھی اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں، پھر ہم جیسا ناداں اور کمزور کوئی ہے؟ آج کیا وجوہات ہے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کا دین اور اللہ کے نبی، اللہ کی سچی کتاب سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو تسلیم کیا لیکن اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ دین نے جو سزائیں جزائیں دی، ہم نے وہ ایک آدھی بھی جو ہے اپنے اوپر اس کو نافذ نہیں کیا، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا۔ آج چھوٹی سی دنیا ہے، کسی کی 5 سال زندگی، کسی کی 10 سال، 50 سال اینڈ 100 سال۔ 100 میں سے چند لوگ ہیں جو 100 سال تک جاتے ہیں، باقی 50-60 سال تقریباً وہ دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنی چھوٹی سی زندگی کے بدلے ہم نے پوری آخرت اپنی داؤ پر لگا دی، پوری آخرت کا سودا کر دیا۔ خدا را اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں کہ آپ کی روح حلق تک پہنچ جائے، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں کہ آپ کی روح حلق تک پہنچ جائے، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں کہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے اور وہ بڑھاپے میں ڈھل جائے، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت بخشی ہے اور بیماری میں مبتلا کر دی، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو ایک بہترین رستے پر اور ایک پلیٹ فارم پر لائیں جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت سے پہلے کہ آپ جوانی کو بڑھاپے میں دیکھیں، اور اس وقت سے پہلے اپنے اعمالوں کو بہتر بنا لیں کہ آپ بستر مرد تک پہنچیں۔ اللہ نے آپ کو بہترین موقع دیے ہیں، خدا را ان کو ضائع نہ کیجیے۔ کوئی کرے نہ کرے، ہر آدمی اگر اللہ کا قانون اور دین اپنے آپ اوپر لاگو کرنا شروع ہو جائے تو دنیا میں کوئی انسان نہ بچے۔ آج ہم عام انسانوں جیسی زندگی چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مسلمان اور مسلمان کے اندر مومن کی زندگی بالکل جس طرح زمین آسمان کا فرق ہے، اسی طرح عام انسانوں سے آپ کی زندگی علیحدہ ہے۔ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی جن و انس آئے ہیں وہ امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کسی کو رزق دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے کر آزما رہا ہے، کسی سے صحت لے کر آزما رہا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نعمت جوانی دے کر آزما رہا ہے، کسی کو بڑھاپا دے کر آزما رہا ہے۔ خدا را اس سے پہلے کہ اللہ کی لاٹھی آپ کے اوپر آ پڑے، اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ وقت ہے، بہترین موقع ہے، اللہ نے آپ کو بخشا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی بخشے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر۔ اس وقت وہ ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے منتظر ہیں کہ کب وہ ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے، لیکن اگر نہیں پہنچے تو یاد رکھیے گا کل وہ بھی اپنا ایک جواب تیار کر رکھیں، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلموں کو ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فرقہ واریت سے محفوظ رکھے جس کی 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رو کر دعا مانگی تھی یا رب حب لی امتی، اے اللہ تعالیٰ میری امت پر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، آپ کو ایمان والی زندگی بخشے اور با حفاظت ایمان موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم تسلیما کثیرا۔